بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر مبارک 86 برس تک ہو چکی تھی، تاہم اولاد کی نعمت سے محروم تھے۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کچھ اس طرح سے دعا کی: اے میرے رب، مجھے نیک اور صالح بیٹا عطا کر۔ یہ دعا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہوئی اور آپ کی دوسری بیوی حضرت حاجرہ رضی اللہ عنہا کے وطن سے آپ کو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیدائش کی خوشخبری سنا دی گئی۔ عبرانی زبان میں اسماعیل کا تلفظ شمائل ہے۔ شما کے معنی ہیں سن، اور ایک اللہ کے مترادف ہیں، اور کیونکہ اولاد کے لیے آپ کی دعا سن لی گئی تھی، اس لیے آپ کا نام اسماعیل رکھا گیا۔ حضرت سارہ رضی اللہ عنہا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پہلی بیوی تھیں، اس لیے حضرت حاجرہ رضی اللہ عنہا کے وطن سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیدائش کی خبر ان پر شاق گزری۔ اس لیے انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اصرار کیا کہ حضرت حاجرہ رضی اللہ عنہا اور ان کے بیٹے کو یہاں سے دور کر دو، یہ لوگ میری نگاہ کے سامنے نہ رہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ بات بہت ناگوار گزری، مگر بارگاہ الہی سے جب حکم ہوا کہ حضرت حاجرہ اور اسماعیل علیہ السلام کو عرب کے ریگستان میں چھوڑ دیا جائے، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت حاجرہ رضی اللہ عنہا اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اسی جگہ لے آئے جہاں آج کعبہ ہے۔ اس زمانے میں یہ جگہ بالکل غیر آباد تھی۔ ایک تھیلی کھجور اور مشکیزہ پانی کے ہمراہ آپ انہیں چھوڑ کر جب جانے لگے تو بی بی حاجرہ رضی اللہ عنہا نے انہیں روک کر پوچھا: ہمیں اس بیاباں میں چھوڑ کر آپ کہاں چل دیے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خاموشی پر حضرت بی بی حاجرہ رضی اللہ عنہا نے پوچھا: کیا یہ میرے رب کے حکم سے ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہاں میں جواب دیا۔ تب بی بی حاجرہ نے انہیں جانے دیا اور فرمایا: ہمارے لیے اللہ ہی کافی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب چلتے چلتے ایسی جگہ پہنچے کہ دونوں ماں بیٹے نگاہوں سے اوجھل ہو گئے تو آپ نے اپنے دونوں ہاتھ بلند کیے اور اللہ کے حضور عرض کیا: اے میرے رب، میں نے بسائی ایک اولاد ایسے میدان میں جہاں کھیتی نہیں، تیرے ادب گھر والے کے پاس۔ اے رب، ہمیں تا قائم رکھ۔ اے رب، بعض لوگوں کے دل جھکتے ہیں ان کی طرف، اور ان کو روزی عطا فرما اپنے فضل سے تاکہ یہ شکر کریں۔ حضرت حاجرہ رضی اللہ عنہا چند روز تک مشکیزے سے پانی پیتی رہیں اور کھجوروں سے گزارا کرتی رہیں، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو دودھ پلاتی رہیں۔ جب پانی اور کھجوریں ختم ہو گئیں تب وہ پریشان ہو گئیں، کیونکہ وہ خود بھوکی تھیں، اس لیے دودھ بھی نہ اترتا تھا، اور بچے نے بھوک اور پیاس سے رونا شروع کر دیا تھا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی بے چینی دیکھ کر حضرت حاجرہ نے پانی کی تلاش شروع کر دی، اور وہ صفا پہاڑی پر چڑھیں کہ شاید کوئی اللہ کا بندہ نظر آ جائے یا کہیں سے پانی مل جائے، مگر کچھ نظر نہ آیا۔ پھر وہ واپس وادی میں آ گئیں، اور پھر وہ دوسری پہاڑی مروہ پر چڑھیں کہ کہیں پانی نظر آ جائے۔ اولاد کی محبت اور تڑپ میں آپ نے اسی طرح 7 چکر لگائے۔ مامتا کا یہ جذبہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس قدر مقبول ہوا کہ بیت اللہ کی زیارت کے لیے آنے والے ہر فرد پر اللہ تعالیٰ نے اسے لازم قرار دے دیا کہ حضرت حاجرہ رضی اللہ عنہا کی سنت کی پیروی کرتے ہوئے صفا اور مروہ پہاڑی کی سعی کرے۔ اس جستجو پر مشتمل عمل کی مقبولیت کا ایک اشارہ یہ بھی تھا کہ جب 7ویں بار حضرت حاجرہ رضی اللہ عنہا پہاڑی پر چڑھیں اور دیکھا تو دور دور تک انہیں پانی کا کوئی نشان نظر نہ آیا۔ جب حضرت حاجرہ رضی اللہ عنہا مایوس ہو کر اپنے بچے کے پاس واپس آئیں تو دیکھا کہ جس جگہ حضرت اسماعیل علیہ السلام روتے ہوئے ایڑیاں رگڑ رہے تھے، وہاں سے پانی کا چشمہ جاری ہو گیا ہے، اور یہ چشمہ آج بھی موجود ہے، اور ہم لوگ اسے آب زمزم کے نام سے جانتے ہیں۔ ہزاروں سال گزر جانے کے باوجود اس چشمے کا پانی اسی طرح جاری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں مخلوق کے لیے شفا رکھی ہے۔ حضرت حاجرہ رضی اللہ عنہا یہ معجزہ دیکھ کر بے حد خوش ہوئیں اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا، اور اس کے بعد آپ نے بچے کو پانی پلایا اور خود بھی اس سے مستفید ہوئیں۔ اسی وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک فرشتہ نازل ہوا اور ان کی طرف سے وعید سنائی: اے حاجرہ، آپ خوفزدہ نہ ہوں اور نہ ہی غمگین ہوں،
کیونکہ اللہ تعالیٰ آپ کو اور اس بچے کو ضائع نہیں ہونے دے گا، کیونکہ یہ اللہ کا گھر ہے یعنی بیت اللہ ہے، اور اسے یہ بچہ اور اس کے والد حضرت ابراہیم علیہ السلام تعمیر کریں گے۔ کچھ عرصے کے بعد بنو جرح نامی ایک قبیلہ پانی کے فراوانی دیکھ کر حضرت ہاجرہ رضی اللہ عنہا کی اجازت سے یہاں آ کر آباد ہو گیا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کا بچپن اسی قبیلے کے افراد کے درمیان گزرا۔ صرف یہی نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے پانی کے ساتھ ساتھ وہاں کھجوروں کے درخت بھی اگا دیے، جن کو کھا کر حضرت بی بی ہاجرہ گزارا کرتیں اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بھی کھلاتیں اور پانی پیتیں اور اللہ کا شکر ادا کرتیں۔ آہستہ آہستہ وہاں پر پرندے بھی آنے لگے جو پانی پیتے اور کھجوریں کھاتے۔ وہاں سے جو بھی گزرتا وہ کھجوروں اور پانی کو دیکھ کر وہاں پر آباد ہو جاتا۔ اسی طرح آہستہ آہستہ بڑھتے بڑھتے یہ ایک بڑی آبادی میں تبدیل ہو گیا، اور یہ پیارا سا مبارک چشمہ جو اللہ کی طرف سے نازل ہوا تھا، جس کو ہم لوگ آب زمزم کے نام سے جانتے ہیں، جب لوگ حج اور عمرہ کے لیے جاتے ہیں تو خود بھی یہ آب زمزم پیتے ہیں اور اپنے وطن، اپنے پیاروں کے لیے بھی لے کر آتے ہیں اور اس کو شفا کے طور پر پیتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ ویورز، مجھے امید ہے کہ آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک اور شیئر کرنے کے ساتھ ساتھ چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا اور بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیجیے گا تاکہ میرے آنے والے ہر ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ جزاک اللہ۔